کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی صلیب کو توڑا گیا، 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں۔ ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے، اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے، آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ ہے۔ شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشپ صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں آج صبح سے تمام چینل پر، کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے، جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشپ صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچ آف پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشپ صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل، کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ نام بتا، آرچ بشپ ڈاکٹر سیباسٹین شاہ صاحب، آرچ بشپ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی
علامہ طاہر محمود اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس دکھ میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے، مسیحی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 14 اگست یعنی 2 دن پہلے سب نے وہاں پر سارے ملک میں 14 اگست منایا گیا، اور جھنڈے ابھی بھی کسی جگہوں پر جھنڈے بھی لگے ہوئے، اور سب نے ترانے یہی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا، جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے۔ یہ صبح سویرے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً صبح 6 بجے کے قریب، کل 6 بجے سے ہی یہ پریشانی، دوڑ بھاگ دوڑ، گھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا تھا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلاننگ کی گئی ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا، اسے تعلیم شروع سے ہی دی جاتی ہے، کیونکہ ہم 90% مسلمان بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں اور مسیحی ٹوٹل ملا کر کوئی 2% ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں، ہمارے کوئی گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس میں اگر 100 کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پر 5 یا 6 مسیحی ہیں، تو ان کے آپس میں بنتی اس لیے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بنتی بھی آپس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لینا دینا بھی ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ پھر ہر مسیحی کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ یسوع المسیح کا نام دیا گیا ہے، 20 سے زیادہ۔ پھر یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک پوری سورت مقدسہ مریم کے نام پر۔ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ آل عمران، سورت آل عمران کے اندر بھی سارا کرسمس کا واقعہ بھی ہے، پیدائش کا واقعہ بھی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا، قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا۔ پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی قرآن پاک جلائے، وہاں لکھا گیا، وہاں سنا ہے کہ وہاں کسی نے لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے، اور میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ذی العقل شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، اور اسے پتہ ہے کہ ملک میں قانون 295 ABC موجود ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے اگر میں یہاں پر ایسا کروں، یا عثمان اٹھا لے تو کر ہی نہیں سکتے جب تک کوئی خاص پلاننگ نہ ہو۔ لوگوں کے اپنی ذاتی رنجشیں ہیں، پیسوں کا لینا دینا ہے، کئی چیزیں ہیں، مکس ہیں، تو اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا ہے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے میں بھی اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے جلائے جانے پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اور اس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح یہ ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی بجائے یہ کہ ایک دم مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر بس ایک دم دھاوا بول دیا ایک دم، اور لوگ جو تھے بہت سارے لوگ وہ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ان مسلم بھائیوں کا بھی، بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسیحیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لوگ کئی لاہور آ کر انہوں نے، مطلب ایسا بھاگے ہیں، لاہور آ کر انہوں نے سانس لیا،
और भी कुछ खेतों में भाग गए, पूरा दिन इधर उधर छुपते रहे, क्योंकि ये सुबह 6 बजे की बात है जब से ये मसला शुरू हुआ। फिर ये है क्योंकि मसाजिद में ऐलान हो गया, तो इस तरह से कोई 20 से ज़्यादा चर्च जलाए गए। वहाँ पर उस इलाके में बस्ती में तो 4-5 ही चर्च थे, उसके साथ जो मुतसिल छोटे छोटे गाँव हैं, अब वहाँ पर भी यही काम शुरू हुआ। अब चर्चिज़ को जब जलाया गया, चर्चिज़ में इंजील मुक़द्दस है, ज़बूर है, तौरात है, अब कई वो जला दी गई किताबें, वो भी जला दी गई। तो हमने ये भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। गिरजों के ऊपर चढ़कर आप लोग फुटेज देख चुके हैं, सलीबें तोड़ी गई और बेहुक्ति की गई। इसके अलावा फिर आखिर में कब्रिस्तानों में जाकर, कब्रिस्तान का नज़दीक, वहाँ जाकर भी कब्रों को मुस्मार किया गया, वहाँ सलीबें लगी हुई थी। तो मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैंने पहले कहा, जब हमें फ़ोन आने शुरू हुए कि बिशर साहब हमारे लिए कुछ करें, उन्होंने कुछ ने आपका नाम लिया कि भाई उलामा ताहिर अशरफी कहाँ पर हैं। मैंने कहा हम राब्ते में हैं। उन्होंने हमारे डायलॉग वालों से भी पूछा, उन्होंने बहुत सारे उलमा का नाम लिया, पूछा। उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ पर बिल्कुल उनकी बस में नहीं है बात। वो अगर खड़ी भी है उनके सामने भी, उन्होंने फुटेज भी दिखाया कि देखें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हजूम इतना बड़ा है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो ये है भी सही बात। तो एक बात है, मैं सोचता हूँ कि, और वही किसी और ने फ़ोन किया, कहने लगे कि हमने सिर्फ सोमवार को भी 2 दिन पहले, क्योंकि ये मंगल बुध का वाक़या है, कहने लगे 2 दिन पहले हमने यहाँ पर ही तराने गाए हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। और ये बच्चे जो भाग रहे हैं, ख़वातीन जो घरों को छोड़कर, और उनके सामान उठा कर, घरों से उठा कर सड़कों पर लाकर जलाए गए। ये जो खौफ है, ये वाक़या गुजर जाएगा। अभी जिस तरह से पहले वाक़यात हुए हैं, ये कोई हो सकता है पहले की तरह ही हो कि कोई कमेटी बनेगी, तहकीकाती कमेटी बनेगी, 15-20 दिन तक कोई आना जाना रहेगा, कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो घर बना दिए जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के जहन में पाकिस्तान में रहते हुए जो खौफ पैदा हुआ, जो मुस्लिम लोगों की तरफ से जो ये जुल्म हुआ, उसका खौफ उन बच्चों के जहनों से ये कौन निकाले। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक वाक़ई ही, जैसे भाई ने कहा है कि ये हमला मसीहियों पर हुआ, रिटेलिएशन में हुआ, लेकिन इसका जो असर है वो हम पाकिस्तान पर हुआ, पूरी कौम पर हुआ। ये जो हमला है ये पाकिस्तान की साख पर हुआ है। बेशुमार बाहर के जो लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो हम उनको बता रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि हम हर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, ये सेंट एंथनी स्कूल है जहाँ पर हम, चाहे इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम, यहाँ पर भी आबादी के लिहाज से यहाँ पर तकरीबन 95% बच्चे मुस्लिम हैं। हम सबको तरबियत देते हैं, सबको तरबियत देते हैं, सबको शहरी बनाते हैं। और हम बताते हैं कि पाकिस्तान में, कई दफ़ा लोग पूछते हैं जी पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी पैदाइश का तयन आपने नहीं किया, ये खुदा ताला की तरफ से हुआ, आप इधर पैदा हुए। अगर आप इधर ही पैदा हुए हैं तो आपने इसी सरजमीन पर मेहनत करनी है, इसी सरजमीन को शादाब करना है, यहाँ पर रहते हुए आपने हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। क्योंकि अगर मेरी ख्वाहिश होती कि मैं कहीं पैदा हूँ तो मेरी अपनी ख्वाहिश हुआ, ये खुदा ताला की तरफ से आप इधर ही पैदा हुए, तो इधर की ज़मीन के लिए पैदा हुए, हमने इधर ही रहना। तो आखिर में मेरी दुआ भी है कि खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि हम बड़े तहम्मुल के साथ, अगर कोई, अब खुदा करे कि ऐसा वाक़या ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो उसकी तहकीक की जाए, ताकि फ़र्द वाहिद, अगर ये शख्स ने, फ़र्द वाहिद ने काम किया तो पूरी आबादी का इससे क्या कसूर, पूरी आबादी को तो नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। वहाँ का जो फादर है, प्रीस्ट है, उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं, उस पर हमला हो जाता है। अब गिरजे शहीद हो गए, अब उनका क्या कसूर, वो तो बिल्डिंग है। तो फ़र्द वाहिद का अमल पूरी आबादी से उसको नतीजे पर ना उसको किया जाए, पूरी आबादी को उसका जो है टारगेट ना किया जाए। तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीक की जाए, जिन जिन लोगों ने ये काम किया है,
ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمارے بھائی اس پیار کو اس طرح قائم و دائم رکھیں تاکہ ہم اپنے سب گھرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کر سکیں اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارے اور پاکستانی کہلوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کرے۔ خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مانا۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان علماء کونسل